الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير صدق الله العظيم. عزیزان گرامی، آج اسماء حسنہ کی اس نشست نمبر 71 میں ہم جس صفت پر گفتگو کریں گے وہ بیشتر قرآن مجید میں مرکب یعنی ملی ہوئی وارد ہوئی اللطیف الخبیر، یہ وہ صفات ہے جن کو سمجھنا انشاءاللہ ہمارے اعمال کے لیے بھی ضروری ہے، اعتقاد کے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ اسماء حسنہ کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اس اہمیت کو بر صغیر کے یہ جو سب کانٹیننٹ ہے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہاں کے اسکالرز اور یہاں کے لوگ اس طرح نہیں سمجھ پا رہے ہیں جس طرح عرب اہمیت دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، ان کے اجلاس ہوتے ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں۔ یہ اسماء حسنہ دراصل ہمارے عقیدے کو سنوارنے کے لیے ہے۔ ان اسماء حسنہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پر یقین کی کیفیت بڑھتی ہے۔ ان اسماء حسنہ کو سمجھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے محبت شدید ہوتی ہے، جو ایمان کا تقاضا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن تو وہی ہے جو اللہ سے خوب محبت کرتا ہے۔ جو آج ہماری زندگی میں ایک ویکیوم ہے، خلا ہے، کمی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے احسانات کو، اس کی نعمتوں کو، اس کے کارخانے کو، اس کی قدرت کی نیرنگیوں کو سمجھا ہی نہیں۔ لہذا اسماء الحسنہ اس پر غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ ہم ایسے نہ سمجھے کہ ایک ایڈیشن ہے، ایک اضافی چیز ہے، کر لے تو کر لے، یا کچھ لوگ کر لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّ لِلَّهِ 99 اسما 100 إلا واحدہ فمن احصاها فقد دخل الجنہ۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے، ایک کم 100۔ جس نے ان کو پا لیا، سمجھ لیا، ان کے مفہوم کو، ان کے مطالب کو سمجھ لیا اور ان کے تقاضوں کو اپنا لیا تو جنت میں داخل ہو کر رہے گا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ ایمان کی تکمیل کے لیے زینہ ہے، ضروری ہے، کیونکہ جنت میں تو مومن ہی داخل ہوتا ہے۔ لہذا یہ اسماء حسنہ جس کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 99 میں فرمایا، 99، تو اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ 99 ہے تو 98 نہیں ہو سکتے، 100 نہیں ہو سکتے، ایسا نہیں ہے۔ کثرت کے معنوں میں یہ فیگر آیا ہے، بہت سارے ہیں۔ لیکن امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایک عجیب و غریب تشریح کی، اور اس تشریح سے دل بھی مطمئن ہوتا ہے اور سمجھنے کی باتیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ تو اتنے ہیں لا تعد ولا تحصى، فرمایا گننا مشکل ہے کہا۔ لیکن وہ فرماتے ہیں، ان کی رائے ہے، چاہے جس کو انشراح ہو قبول کرے، جس کو انشراح نہ ہو قبول نہ کرے، وہ فرماتے ہیں لیکن جس نے ان ناموں میں سے 99 ناموں کو بھی پا لیا،
99 नामों को भी पा लिया तो जन्नत में दाखिल होकर रहेगा। ये मफ़हूम लेते हैं इस हदीस का। गर्ज के ये अल्लाह ताला की सिफात कसरत से कुरान पाक में वारिद हुई हैं, कसरत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात में जगह पाई हैं, और यही वो अस्माए हुस्ना है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने हम सबको हुक्म दिया कि लिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, दुआएं इन्हीं नामों के जरिए करो। इरशाद फरमा, या हय्यु या कय्यूम कह के पुकारो, या रज़्ज़ाक़ कह के पुकारो, या रहमान रहीम कह के पुकारो। इन्हीं नामों के जरिए से पुकार कर अल्लाह ताला से दुआएं करो। ये अस्माए हुस्ना दरअसल हमारी दुआओं की कबूलियत के लिए, ये यूं समझ लीजिए कि ऐसे ही है जैसे गाड़ी के चलने के लिए ईंधन। ये अस्माए हुस्ना अगर कसरत से हो हमारी दुआओं में, हमारी दुआएं उसी रफ्तार से इंशाअल्लाह कबूल होगी। तीसरी चीज ये है कि कुरान मजीद में इस कसरत के साथ ये अस्माए हुस्ना वारिद हुए हैं, और तकरार के साथ ये अस्माए हुस्ना वारिद हुए हैं। तो कुरान फहमी, जो कुरान फहम सेंस से कुरान को समझना, वो कुरान फहमी भी डिपेंड करती है इन अस्माए हुस्ना को समझने पर। जब अस्माए हुस्ना समझे हुए होंगे इंशाअल्लाह कुरान पाक बहुत अच्छा समझ में आएगा। और कितनी फजीलतें और अहमियतें हैं जिनका अहाता करना यहाँ मकसूद नहीं है, मैं सिर्फ ये इशारा कर रहा हूँ कि ये हमारी मजलिस नागुज़ीर है, जरूरी है, अहम है। और अल्लाह का शुक्र है कि धीरे धीरे अब इस काम पर मेहनत होने लगी, इस मकसद पर मेहनत होने लगी। मुझे बड़ी खुशी हुई जबकि एक अच्छी बड़ी मस्जिद की इंतजामी कमेटी ने मुझे इत्तला दी कि एक आलिम दीन ने बाज़ाब्ता पेशकश की एक मौलाना ने कि मैं भी माहाना आपकी मस्जिद में अस्माए हुस्ना की नशिस्त रखना चाहता हूँ। तो अब शऊर हो रहा है, अब किताबें भी आने लगी है, मजलिसें भी होने लगी है। तो इंशाअल्लाह ये अल्लाह ताला का तारुफ, एहतियात के साथ मैं कह रहा हूँ, लेकिन अल्लाह ताला का ये तारुफ मुसलमानों में आम होगा, अकीदा भी पुख्ता होगा, आमाल भी समझ जाएंगे कि अल्लाह ताला के नाम ये हमारी और आपकी राहें खोल देती है अल्लाह से मोहब्बत और अल्लाह ताला से ताल्लुक जोड़ने के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ में अक्सर एक बात इरशाद फरमाते थे कि अंता कमा असनैत नफ्सक, अल्लाह मैं आपकी क्या तारीफ कर सकता हूँ, आप तो वैसे ही हैं जैसे खुद आपने अपनी तारीफ की। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इशारा कर रहे हैं कि हमारे बस में नहीं है कि हम अल्लाह ताला की तारीफ कर सकें। अल्लाह ताला की तारीफ हमद सताइश करने के लिए वही अल्फाज अपनाने पड़ेंगे जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए नाजिल फरमा दिए कुरान पाक में। एक दुआ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अस्अलुका बिकुल्ली इस्मिन हुवा लक समैता बिही नफ्सक औ अंज़लतहु फी किताबिक औ अल्लमतहु अहदम मिन खल्किक, अल्लाह मैं अपना सवाल तेरे दरबार में पेश कर रहा हूँ तेरे हर वो नाम के तवस्सुत से, बिकुल्ली इस्मिन हुवा लक, तेरे हर उस नाम के जरिए से जिस नाम का तूने कुरान मजीद में तज़किरा फरमाया या मखलूकात के किसी दिल में किसी सीने में उसको तूने नाज़िल किया, या इस्तअसरत बिही फी इल्मिल गैबि इंदक, कि आपके इल्म गैब में ही वो अभी महदूद है, मुनहसिर है, अभी वो बंदों तक पहुंचे नहीं, बंदों को इल्म ही नहीं है उन अस्मा का। वो सारे अस्मा के जरिए से अल्लाह में दुआ करना चाहता हूँ। अंदाजा ये हुआ कि अस्माए हुस्ना एक वो नेमत है जो हमको अल्लाह ताला ही की जानिब से मिली हुई है। इनकी कदर करना, इनको सीखना, इनको समझना, इनको याद करना, यह सब हमारी जिम्मेदारियों में से है। लिहाजा अरबों के पास कसरत से रिवाज है कि उनके बच्चे पूरे 99 नामों के हाफिज होते हैं, बहुत आसानी से वो एक मजलिस पे पढ़ जाते हैं। तो अरब है, समझते भी अच्छी तरह। अब हम अरब नहीं है तो जरा फहम भी हमारा नाकिस है और बहुत सारी चीजें हम याद करते हैं, लेकिन अस्माए हुस्ना की जानिब तवज्जो नहीं है। इनको याद करना चाहिए, इसमें बड़ा अजर है, जन्नत की बशारत है।
اور خیر و برکت ہے۔ چنانچہ ہماری یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ نشست نمبر 71 ہے 71، اور اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات پر گفتگو کی کہ وہ الہ حقیقی ہے جہاں انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، رحمت کے خزانے اس کے پاس ایسے ہیں کہ خود اس نے ارشاد فرمایا کہ میری ہر صفت پر صفت رحمت غالب ہے، وسعت رحمتی کل شیء۔ اس کا عالم یہ ہے کہ صاحب قدرت ہے، وہ جو چاہے ہوتا ہے، اذا ارادہ یکون شیء کن فیکون، اس کے کن کہہ دینے سے چیزیں وجود پا جاتی ہیں، یہ اس کی قدرت ہے۔ اور وہ رب العالمین ہے، اس کی ربوبیت یہ ہے کہ ہر مخلوق کے تقاضے کو وہ پورا کرتا ہے، ہر مخلوق، جہاں ہمارا ذہن بھی نہیں جاتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں گلوب میں ہی مخلوقات ہے، سب اللہ کی مخلوق ہے، سب کو اللہ نے پیدا کیا، سورج، چاند، ستارے، سیارے، ملینز آف دی اسٹارز سے سب اللہ تعالیٰ کے ہیں، جن کو جو ضرورت ہے وہ رب العالمین فراہم کر رہا ہے۔ وہ رزاق ہے، ہمارے رزق کا انتظام کر رہا ہے، الحی القیوم ہے، حیات اس کی اپنی ہے، اوریجنل، ہماری عارضی ہے، عطائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ زندگی ٹیمپرری طور پر دی، ہم سے چھین لے گا وہ، لیکن اس کی اپنی زندگی، اس کی حیات ابدی ہے۔ قیوم، وہ خود اپنے سے قائم ہے، اس کے ذریعے سے پوری کائنات قائم ہے، ہر چیز اس کے ذریعے سے قائم ہے، اس کے حکم سے قائم ہے۔ اس کا عالم یہ ہے کہ وہ خالق ہے، پیدا کرنے والا، وہ باری ہے، مٹیریل کو وجود میں لانے والا، مصور ہے، آئیڈینٹی دینے والا، وہ قدوس ہے، تقدس اسی کا ہے، اور وہ عزت والا ہے، عزیز ہے، اور اس کا عالم یہ ہے وہ حکمت والا ہے، ہر کام میں لاجک ہے، وہ حکیم ہے۔ اس کے اسماء الحسنی میں سے یہ ہے کہ وہ مہیمن ہے، ہر چیز کو کنٹرول میں کیے ہوئے ہے، کوئی چیز بے قابو نہیں ہو سکتی، اور جب بے قابو ہوتی ہے اِنَّا لَمَّا تَغَلْبَهُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، جب پانی سر سے بڑھ جاتا ہے انتظام کر دیتا ہے وہ۔ اس کی صفات کا عالم یہ ہے، اس کی قدرت کا عالم یہ ہے کہ وہ خود اپنی قدرت کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ امن دینے والا ہے، دلوں کو اطمینان دیتا، وہ سلامتی دینے والا ہے، دلوں کو سلامتی ملتی ہے، اور اسی سے بندوں کو پھر دارالسلام ملے گا جنت کی شکل میں۔ لہذا یہ اسماء الحسنی جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف آیتوں کے ختم پر مختلف مقامات میں بیان فرمائے، انہی میں اللطیف الخبیر، یہ دونوں مل کر 5 جگہ پر آئے ہیں، 5 آیتیں ہیں جس میں یہ دونوں لفظ اللطیف والخبیر مل کر وارد ہوئے، اور ایسے مقام ہیں جہاں صرف لطیف آیا ہے، اور ایسے بعض مقامات ہیں جہاں صرف خبیر آیا ہے۔ یعنی 5 کے معنی ہم یہ نہ سمجھے کہ اللطیف الخبیر یہ صرف اور صرف 5 جگہ ہے، نہیں، لطیف وہ کئی مقامات پر آیا، خبیر کئی مقامات پر آیا، لیکن مل کر کمبینیشن کے ساتھ ایک ہی جملے میں اللطیف الخبیر، یہ 5 مقامات ہے، جس میں سے ایک مقام وہ ہے جس کی میں نے تلاوت کی، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ لَا تُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللطیف الخبیر۔ اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو، نگاہیں اللہ تعالیٰ کی تاب نہیں لا سکتی، ہاں نگاہوں کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، نگاہوں کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، آنکھوں کو دیکھتے ہیں نا، لیکن جو نگاہ ہے اور جو ریس پاس ہو رہے ہیں اس کو کون دیکھ سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ یدرک الابصار، تمہاری نگاہ کہاں سفر کر رہی ہے وہ دیکھتا ہے، کیوں؟ وہ لطیف الخبیر، وہ لطیف ہے اور خبیر ہے، اور لطیف کے 2 ترجمے کیے گئے ہیں، یعنی 2 معانی بتائے گئے ہیں، کوئی آپس میں ٹکراتے ہوئے معنی نہیں ہے، متقارب ہے، ایک ہی مفہوم کو 2 طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ ایک لطیف بمعنی ایسا احسان کرنے والا کہ اس کے احسانات گن گن کے سامنے ہمارے نظر ہی نہ آئیں،
पसे पर्दा उसकी नेमतें होती चली जाए। मुनइम जिसको कहते हैं, जो मुझ पर नेमत कर रहा है, वो नेमतें मुझे नजर आ रही है, मुझे खाना मिल रहा है, गल्ला मिल रहा है, जिंदगी मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही, लेकिन फरमाया कि लतीफ उस मोहसिन को कहेंगे, उस एहसान को कहेंगे जो पसे पर्दा है, जो बंदे को नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए अल्लामा इब्ने क़य्यिम फरमाते हैं कि सबसे बड़ा लुत्फ व करम अल्लाह ताला का ये है, सबसे बड़ा लुत्फ व करम और उसकी नेमत ये है कि उसने हमको बगैर मांगे हिदायत दी, इस्लाम अता किया। फरमाया कि हिदायत सबसे कीमती नेमत है, सबसे कीमती नेमत है पूरी कायनात में, और जिसको मिल रही है तो समझ लो अल्लाह ताला की सिफत लतीफ उसको मिलती चली जा रही है। रूट वर्ड में तो लाम फा है लतुफा, जिसके माने होते सॉफ्ट हो जाना, नर्म हो जाना, लेकिन अल्लाह ताला नरमी के साथ, बहुत सॉफ्टनेस के साथ एहसान करता है। इसको सिफत मुशब्बह का सिगा कहते हैं, क्योंकि इस वर्ड में ये जो पैटर्न है, ये जो वजन है फाइल का, जो अदीब में भी है, जो शरीफ में भी है, जो जमील में भी है, ये वजन अरबी में बतलाता है कि जो सिफत है, ये जो क्वालिटी है ना, ये टेम्पररी नहीं है, ये ओरिजिनल है और हमेशा रहने वाली है। अब अगर आप किसी को जमील कहते हैं, आप किसी को हसीन कहते हैं, तो इसके माने ये थोड़ी है कि वो वक्ती तौर पर हसीन है, घर जाने के बाद वो जो है बदसूरत हो जाएगा। हसीन के माने वो हसीन है ना, हमेशा हसीन रहेगा। अगर किसी को हमने शरीफ कहा तो इसके माने ये नहीं है कि वो मस्जिद में शरीफ है, घर में बदमाश, या इसका उल्टा घर में शरीफ है, बेगम के सामने मस्जिद में आके बदमाशी दिखाए, ऐसे को तो शरीफ नहीं कहेंगे ना। जिसके साथ हमेशा शराफत रहती हो मरने तक। तो जो फाइल का वजन है, इसको कहते हैं अरबी में, ग्रामेटिकल लैंग्वेज बहुत ही कवायद की जबान है। हमारी उर्दू इतनी कवायद की जबान नहीं, इंग्लिश भी नहीं है। आप बगैर ग्रामर पढ़े बहुत अच्छे अंग्रेजी नाम बन सकते हैं, कोई मसला नहीं, डिपेंड नहीं करती अंग्रेजी जबान ग्रामर पे, उर्दू डिपेंड नहीं करती, लेकिन अरबी डिपेंड करती है, याद रखिए। उसके जो औजान है, इसकी जो शाखें निकलती हैं, इसका जो कंस्ट्रक्शन है, शॉर्ट वॉवेल से जेर जबर कहाँ आना है, क्या है, ये सारी चीजों की वजह से अरबी जबान का मसला ऐसा है कि वो बुनियादी तौर पर ग्रामर वाली जबान है। ग्रामर में इसको सिफत मुशब्बह बिल फेल कहते हैं कि ये सिफत दायमी रहेगी, फ़ईल जब कभी आ जाएगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने रहमान के साथ रहीम का लफ्ज जोड़ा, क्योंकि रहमान के मानी होते हैं जिसकी रहमत जोश मार रही है, और जो भी सिफत में हसरत होती है, जोश होता है, तेजी होती है, वो सिफत फौरन डाउन हो जाती है। देखिए, गुस्सा आया, थोड़ी देर में गुस्सा चला जाएगा। गज़बान अरबी में कहेंगे, रहमान के वजन पे बहुत गुस्से में, लेकिन इलाज हो गया, जिसकी वजह से गुस्सा आया वो खत्म कर दिया गया सबब, तो गुस्सा खत्म। कहते हैं अरबी में जवान, बहुत भूखा, मरा जा रहा है, एक प्लेट खाने में भूख खत्म हो जाएगी इसकी। अरबी में कहते हैं कि प्यासे को अक्षान, बड़ा प्यासा, एक ही गिलास पानी से इलाज हो जाएगा, प्यास चली जाएगी, अब अक्षान नहीं रह गया। और सबसे ज्यादा बेचारे हमारे एनआरआई से एक जुमला सुन के आते हैं, ताबान, बड़ा थका हुआ, एक ही रात की नींद उसकी थकन को दूर कर देगी। तो जब कभी फ़ालाओं के वजन पे अल्फाज आते हैं अरबी में, तो कसरत तो होती है, लेकिन वो टेम्पररी होते हैं। रहमान में बंदों को ये गलतफहमी न हो कि उसकी रहमत आर्जी है, नऊज़ु बिल्लाह, फौरन क्या कहा, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहीं, उसकी रहमत जारी रहने वाली थी, कंटिन्यूअसली, दायमी, हमेशा बरकरार रहने वाली। लतीफ, उसका लुत्फ हमेशा बाकी रहने वाला, उसकी नरमी, उसका एहसान, उसका करम, यह हमेशा जारी रहेगा। गैर शऊरी तौर पर हम लोग उसको कैच नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर सकते, वो हमारे साथ करम फरमाता रहता है, अंदर अंदर से हमारे साथ वो नेमत का मामला फरमाता रहता है। इसीलिए जिन हालात से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम गुजरे थे, और उन हालात में अल्लाह ताला ने एक जैसी तब्दीलियां पैदा की,
اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بچاتے بچاتے منزل مقصود تک پہنچایا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی کہا تھا ان ربی لطیف لمن یشاء، میرا رب بہت لطیف ہے، غیر محسوس طریقے سے مدد کرتا رہتا ہے، رحم کرتا رہتا ہے۔ تو فرماتے ہیں اللطیف لعبادہ، بندوں کے سلسلے میں بہت نرمی کے ساتھ احسان کرنے والا۔ آگے کیا فرمایا اللطیف الخبیر، تو فرمایا اللطیف لعبادہ والخبیر باعمالہم، اور خبیر ہے وہ جاننے والا ہے خبر سے، خبر اردو میں ہم یوز کرتے دیکھیے، لیکن حیدرآباد کے لوگ دونوں خبر یوز کرتے ہیں، ایک وہ خبر جو یہاں پہ ہے وہ قاف سے ہے لیکن اس کو خبر کہنا چاہیے، لیکن عام طور پر ہم لوگ غلطی سے اس کو بھی خبر کہتے ہیں۔ تو آج ماشاءاللہ سے اچھا ہوا خبر بھائی نہیں آئے ہیں، ورنہ فلسطین میں پکڑ لیا مجھے گائیڈ اور کہا تم لوگ بہت انڈینس نام برے رکھتے ہو۔ میں نے کہا کیوں، کس کا نام برا؟ خبر نام ہے، خبر کے معنی شراب، خبر کے معنی شراب۔ میں نے کہا ارے وہ ہمارے حیدرآبادی ساتھی اس قاف کو خا سے تبدیل کر دیتے، قمر ہے، قمر چاند، چاند مون۔ اچھا یہ مسئلہ ہے، یہ تلفظ کا مسئلہ ہے، تو ہم لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے اس کی اصلاح کریں، درست کریں، کیونکہ قرآن مجید کے معنوں میں بہت فرق پڑ جاتا ہے۔ خبر نیوز کو کہیں گے، خبر نیوز کو کہیں گے، اور خبر کو کہیں گے، گرفت ہوتی، کتنا بڑا فرق ہو رہا ہے، اور بھی مقامات ہیں نا، بہت فرق ہو جاتا ہے۔ تو یہ عرض کر رہا تھا خبیر کے معنی ہوتے ہیں خبر رکھنے والا، انفارمیشن جس کے پاس ہے، اطلاع جس کے پاس ہے، لیکن یاد رکھیے پھر وہی ہے فعیل خبیر یا کے ساتھ، اس کے معنی ہوں گے جو ہمیشہ باخبر رہتا ہے، جس کو ہمیشہ اطلاع رہتی ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہے، لیکن یاد رکھو وہ اعمال سے باخبر بھی ہے، اس کا شکر بھی ادا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے وہ دیکھتا ہے، تمہاری ایکٹیویٹیز کو دیکھتا ہے، تمہاری سرگرمیوں کو دیکھتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ دوسرے زاویے سے بھی غور کرو، یہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح میں آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ بندوں کے ساتھ احسان کا معاملہ اور خبر کے معنی اطلاع رکھنے والا۔ لیکن دوسرے مفسرین نے فرمایا کہ دیکھو اللطیف جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ جو چیزیں بندوں کو نہیں معلوم ہو سکتی اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ مثلا نیت بندوں کو نہیں معلوم ہو سکتی، مثلا دل میں کیا وسوسے آ رہے ہیں بندوں کو نہیں معلوم ہو سکتے، ہاں نماز مختصر پڑھ رہے ہیں، طویل پڑھ رہے ہیں، یہ بندوں کو نظر آئے گا۔ لہذا ایکٹیویٹی نظر آتی ہے، انٹینشن نظر نہیں آتا، نیتیں نظر نہیں آتی۔ تو فرمایا ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ وہ نہ نظر آنے والی چیزوں کو دیکھ لیتا ہے، اس کی نگاہ میں ہے، اور جو چیزیں بندوں کو بھی نظر آتی ہے وہ چیزیں بھی وہ دیکھ لیتا ہے، لیکن اس کے دیکھنے میں فرق یہ ہے کہ بندوں کی انفارمیشن بڑی محدود ہوتی ہے، بندوں کی معلومات سامنے کی ہوتی ہیں، بندوں کی معلومات اسپیس کے اعتبار سے بڑی لیمیٹڈ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ٹائم ہے نہ اسپیس ہے، دونوں سے ماورا ہے، لہذا وہ میرے ماضی سے بھی واقف ہے، میرے فیوچر سے بھی واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ جو پیدا ہونے والا ہے یہ جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا، وہ جانتا ہے، خبیر ہے، وہ اس کو اطلاع ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مفاتیح الغیب خمس لا یعلمها الا هو، 5 چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت کوئی بندہ نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ کیا ہے وہ 5 چیزیں؟ ارشاد فرمایا ایک چیز تو یہ کہ تم کو رزق کہاں سے ملے گا، نمبر 2 تمہاری زندگی کتنی ہے، نمبر 3 بارش کتنی ہوگی، فرمایا پتے کتنے گرتے ہیں یہ تم کو نہیں معلوم، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وما تسقط من ورقة الا هو يعلمها، ایک پتا میرے آنگن کے درخت کے جو پتے گرے وہ میں گن نہیں سکتا ہوں، لیکن پوری دنیا کے درختوں کے جو پتے گر رہے ہیں، جتنے پتے گر رہے ہیں وہ جانتا ہے، اوپر سے نیچے آنے والی چیزیں، بارش کے قطرے کتنے ہیں کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یہ اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر جانے والی چیزوں کو بھی وہ جانتا ہے،
روحیں جو اوپر جا رہی ہے وہ جانتا ہے کتنے روحیں جا رہی ہیں، قبض ہو چکی ہیں. دعاؤں کو وہ جانتا ہے، نیچے سے پکارنے والے جو پکارے، دعائیں جو اوپر کی طرف جا رہی وہ جانتا ہے. لہذا فرمایا کہ اس کا علم وہ محیط ہے اور لطیف ہے، بہت لطیف ہے، دلوں تک اور سینوں کو چیر کر جو قلب میں نیتیں آ رہی ہیں، دل میں جو انسان سوچ رہا ہے اور دماغ میں جو خیالات گردش کر رہے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ واقف ہے. کیسے واقف نہ ہو کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں بعض چیزیں اتنی سافٹ ہے کہ وہ ہم کو بالکل نظر نہیں آتی. کون سی ریز ہم کو نظر آتے ہیں؟ کوئی ریز ہم کو نظر نہیں آتے، نہ میٹا نہ بیٹا نہ ایکس ریز اور نہ ہی گاما ریز، جو ایکس ریز سے بھی کہیں سافٹ ہوتی ہے گاما ریز. اور جن کو یوٹیلائز کر کے کیمرے سیٹلائٹ سے فوٹو کھینچ کے بتاتے ہیں کہ یہاں پہ اتنے من مٹی کے نیچے پیٹرول ہے. وہ ریز کس نے پیدا کیا؟ ان شعاؤں کو کون پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا نا. جب اس نے ایسی مخلوق بنا دی جو مجھے اور آپ کو بالکل نظر نہیں آتی، لیکن وہ کام اتنا گہرا کرتی ہے کہ میرے جسم میں گھس کے ہڈی سے پار ہو کر اندر کیا زخم لگا ہوا ہے اس کی تصویر لا کے بتا دیتی ہے. ایکس ریز میں یہی تو ہوتا ہے. اور پھر دوسرے ایک پیٹرول کہاں ہے، سونا کہاں ہے، معدنیات کہاں ہے، اس کی تصویریں کھینچ کے وہ آٹومیٹک کیمرے دنیا میں بھیج رہے ہیں. تو سوچو جو ان ریز کو بنانے والا مالک ہے، اس کی قدرت اور اس کا علم اور اس کے علم کی شعائیں، وہ ریز اگر ریز کا لفظ صحیح ہے تو وہ کتنی سافٹ ہوگی، کتنی باریک ہوگی. اسی لیے بعد اردو میں ترجمہ کرنے والوں نے اللطیف الخبیر کے معنی کیے، وہ بڑی باریک بینی سے دیکھنے والا اور باخبر ہے. اردو کے الفاظ کے اعتبار سے ایک ہی مفہوم کو ہم ادا کر سکتے ہیں نا، وہ جامعیت کہاں سے لائیں گے جو عربی میں ہے. لہذا یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی لطافت رکھتا ہے اس کے علم میں، اس کی یدرک الابصار ارشاد فرمایا، اس کی بصیرت پہ وہ لطافت ہے کہ وہ ہمارے سینوں میں داخل ہو کر قلب کے خیالات کو بھی کیچ کر لیتی ہے، اس کی بھی فوٹو لے لیتی ہے. سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں میں، فوٹو لے لیتی ہے یعنی وہ انفارمیشن جو مالک حقیقی تک جا پہنچتی ہے. یہ ہے اللطیف الخبیر جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بات ارشاد فرمائی کہ لا تدرکوا الابصار، کہ تم نگاہوں کو نہیں دیکھ سکتے لیکن اللہ تعالیٰ نگاہوں کو دیکھ رہا ہے. کہ یہ نگاہ سفر کر کے کہاں تک جا رہی ہے وہ معلوم ہے، کس پر جا کر رک رہی ہے اللہ کو معلوم ہے، تم کو نہیں معلوم. تم زیادہ سے زیادہ سامنے والے کی آنکھیں دیکھتے ہو اور سامنے والے کی آنکھوں کو، اس کے دیدوں کو دیکھ کے سمجھتے ہو کدھر دیکھ رہا ہے، بس اس سے زیادہ نہیں ہے تمہارا علم. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. لیکن دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اور آگے بڑھ کے ارشاد فرمایا کہ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. فرمایا کہ مخلوق کیا ہے، فزیکلی نہیں، نیچر میں مخلوق. اب مخلوق میں لمبی بحث ہم نہیں کریں گے، صرف حضرت انسان کو لے لیں گے. انسان اپنے نیچر میں کیا ہے، وہ کیا سوچتا ہے، اس کی طبیعت کیا ہے، اس کو کب غصہ آتا ہے، وہ کب خوش ہوتا ہے، اس کی خواہشات کیا ہے. جیسے ایک ماں کو اندازہ رہتا ہے کہ اپنے بیٹے کا موٹا موٹا ہے وہ، کہ ماں کو جانتی ہے میرا بیٹا کیا پسند کرتا ہے، میری بیٹی کیا پسند کرتی ہے. اس کو معلوم ہے یہ کھانے میں یہ چیز پسند کرتا ہے، یہ چیز پسند نہیں کرتا. وہ یہ جانتی ہے، ماں کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کو اس بات کا تجربہ ہوتا ہے کہ یہ کیسے پہننا چاہتا ہے، یا یہ بیٹی ہے کیسے پہننا چاہتی، کی چیزوں کو ناپسند کرتی. اور اکثر مائیں ماشاءاللہ رعایت بھی کرتی ہیں، لیکن بہت ساری مائیں ہوں گی تو میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا زیادہ رعایت نہیں کرنا چاہیے کہ آگے چل کے بگڑ جاتے ہیں. دین کی رعایت ہونی چاہیے، اللہ کے احکام کی رعایت ہونی چاہیے. اگر وہ نافرمانیوں کی طرف جا رہے ہیں، گناہوں کے خوگر ہو رہے ہیں، تو پھر بچوں کی رعایت. آج کل کا ماحول ایسا ہو گیا ہے نا کہ اب جو موجودہ جنریشن ہے کہ ان کی آزادی پہ کوئی روک نہیں لگا سکتے، آپ ان کی سوچ پہ، ان کی ایکٹیویٹی پہ ماں باپ کو کوئی حق نہیں ہے. یہ اسلام سے ٹکراتی ہے، یہ اسلام یہ نہیں.
اسلام نے ماں باپ کو حق دیا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو تربیت کے سانچے میں ڈھالے اور بغیر کسی خوف تردد کے، بغیر کسی مروت کے، رعایت کے، کہ ذرا شرمندگی کی وجہ سے نہ کہو۔ میں عالم اعلان کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال کے ہو جائیں نماز کا حکم دو، 10 سال کے ہو جائیں پیٹو۔ اور رحمت للعالمین ہے، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز چھوڑے تو تم کو ماننے کا حق ہے۔ ماننے کے معنی لاٹھی چارج کے نہیں ہوتے، یاد رکھیے، تھوڑا سا سرزنش کے لیے مان دینا۔ حالانکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کسی کو نہیں مارا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط، کبھی زندگی میں کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی نہیں۔ لیکن کیا کہا، دیکھو اگر 10 سال کے ہو کر نماز چھوڑ رہے ہوں تو پھر تم ان کی سرزنش کرو، تربیت کرو، تھوڑی سختی کی ضرورت پڑ جائے سختی کرو۔ کیوں؟ نماز اگر ان کی چھوٹ جائے گی تو پھر بچے جہنم میں چلے جائیں گے نا، فائدہ کیا پھر ایسی اولاد کا؟ جہنم کے نظر ہو جائیں گے، جلا دیے جائیں گے۔ لہذا نماز کی تربیت دو۔ یہ آزادی جو موجودہ دور میں مسلط کر دی گئی، یہ اسلام سے ٹکراتی ہے۔ اپنے گھروں میں ہم اسلام کا ماحول رکھیں، بچوں کی تربیت کریں، پاکی کی تربیت کریں، نماز کی تربیت کریں، صحیح عقیدے کی تربیت کریں، نبیوں کے قصے سنائیں، صحابہ کے قصے سنائیں، تاکہ انشاءاللہ جب ہم اس دنیا سے گزر جائیں تو الولد الصالح یدعو لہ، یہ صالح اولاد ہماری دعائیں مغفرت تو کر سکے۔ ایسا نہ ہو ایصال ثواب کے بجائے ایصال عذاب ہو جائے، شراب پی پی کے، گندگیاں کر کر کے ماں باپ کے لیے وبال بن جائے، سوچ لئیے۔ لہذا ماں ایک حد تک بچوں کی جو ایکٹیویٹیز نہیں کہنا چاہیے، ان کا جو نیچر، ان کی طبیعتیں جو ہوتی ہیں وہ جانتی ہے ایک حد تک۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں نے تو تم کو پیدا کیا نا، میں ہی تو تمہارے اندر یہ رکھ رہا ہوں کہ تم نرم دل کے رہو گے کہ سخت دل کے رہو گے۔ میں نے ہی تو تمہارے اندر یہ صفت رکھی ہے کہ تم ڈرپوک ہو کہ تم نڈر قسم کے بے باک ہو۔ میں نے ہی تو تمہارے اندر یہ صفت رکھی کہ تم بخیل ہو کہ شاخص ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نہیں جانے گا؟ تو فرمایا کہ الا یعلم من خلق، جو پیدا کر رہا ہے خالق، کیا وہ تم سے واقف نہیں؟ جبکہ وہ لطیف بھی ہے خبیر بھی ہے، وہ لطیف الخبیر۔ لہذا وہ تم کو جانتا ہے تمہارا مزاج کیا ہے، لہذا وہ جانتا ہے تمہاری کمزوریاں کیا ہے، وہ جانتا ہے تمہاری خوبیاں کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بہت پر حکمت آیت سے یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کے مزاجوں کو، جس میں یکسانیت نہیں، الگ الگ ہے، سارے انسانوں کے الگ الگ نیچرز کو سامنے رکھ کر ایک دین دیا ہے۔ تو اس کے معنی یہ کہ اس دین میں گنجائش ہے، بخیل بھی زندگی بسر کر سکتا ہے، شاخص بھی، لیکن اس کو بخالت ایک حد تک کرنی ہوگی۔ اپنی بخالت کی وجہ سے ماں باپ کو بھوکے مار رہا ہے تو پھر اسلام اس کی گردن پکڑے گا، نہیں یہاں نہیں، اتنا آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، حد سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، لمٹس نہیں کراس کر سکتے۔ شاخ بابا شاخص ہے، اچھا کھلاتا پلاتا ہے، ٹھیک ہے، اسلام نے اس کے لیے حدیں رکھی، لیکن اسراف میں وہ داخل ہو رہا ہے تو اسلام پسند نہیں کرے گا، روکے گا۔ یہ آزادی اسلام نے نہیں دی ہے۔ اگر کوئی بزدل ہے تو ٹھیک ہے، اسلام کی خدمت گھر میں بیٹھ کر کرے، وہ مجاہد نہیں بن سکتا، بے باک ہو کر میدان میں نہیں نکل سکتا، لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ وہ ایسا ہو جائے کہ ذلت پسند، ذلت اور رسوائی کی زندگی، اس پر کفر مسلط کر رہا، اس کو قبول کر رہا نہیں۔ یہاں تو بفر جاؤ، یہاں تو کوشش کرو، یہاں تو احتجاج کرو۔ لہذا آپ صحابہ میں یہ حالات دیکھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور پھر اس کے بعد کے بعد تقریباً 40-50 سال کے حالات وہ آپ پڑھیے کہ صحابہ میں کوئی شاخص تھے، کوئی بہت کم خرچ کرنے والے تھے، کوئی بہت لیڈر تھے، حضرت خالد، اور کوئی ذرا گھبرا جانے والے تھے، حضرت حسان بہت گھبراتے تھے۔ تو حضرت حسان کو کہا تم شعر و شاعری کرو اسلام کی دفاع میں، ڈیفنس میں، تم یہی قریش کی جیسے تلواریں چل رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہو گیا لوگوں کو
کہ قریش کی جو تلواریں چل رہی ہیں ماشاءاللہ ہمارے مجاہدین ان تلواروں کو روک رہے ہیں، لیکن جو زبانیں چل رہی ہیں تو اس کو کوئی نہیں روک رہا. تو حسان نے حضرت حسان نے کہا میں ہوں اللہ کے رسول، اس کام کے لیے میں ہوں. تو کہا تم کیا کرو گے؟ وہ خبر لوں گا قریش کی اپنے قصیدوں میں. تو کہا میں بھی تو قریشی ہوں. اللہ کے رسول آپ کو ایسے نکالوں گا جیسے آٹے میں سے بال کو نکال لیا جاتا ہے. اب پھر جو شاعری کی حضرت حسان نے، تو عالم یہ ہوا کہ قریش کے پیروں تلے زمین نکل گئی، ایسے وہ گھبرا گئے. تو معلوم یہ ہوا کہ جو نیچر سے جو فطرت ہے وہ لازمی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو الہامی علم دیا تھا. اصلی علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے نا. اللہ عالم من خلق، وہ تو خالق ہے، وہ جانتا ہے. ہمارے اور آپ کے لیے جو اس نے دین دیا، اس دین میں، اس شریعت میں، اس فلسفے زندگی میں ہمارے اور آپ کے لیے سب کے لیے جینے کا انتظام ہے. بہت عملی بات ہے، یہ کوئی ایک فکری بات نہیں ہے. ذرا یہ ہمارے پاس عجمیوں میں، اگر عجمیوں کہنا صحیح ہے تو، یا پھر وہ جو میں لفظ استعمال کیا جو سب کانٹیننٹ ہے ہمارا، اس میں ہمارے پڑوسی ملک میں تو ذرا زیادہ ہی ہے کہ میرا مزاج وہ دوسرے کا بھی ہو جائے. نہیں ہو سکتا بھائی، چھوڑ دو. وہ اپنے مزاج سے نماز پڑھ رہا ہے تو اپنے مزاج سے نماز پڑھو. تم طویل پڑھتے ہو طویل پڑھو، آدھے گھنٹے کی. وہ ہو سکتا ہے کوئی اور عبادت کرتا ہو، 5 منٹ کی نماز پڑھتا ہو، تم اس کے پیچھے نہ پڑھو. ہمارے پاس یہ مسجد میں ایک دوسرے کی خبر لیتے رہتے، اپنی خبر لو، اپنی خبر لو، دوسروں کی نہیں. عربوں میں نہیں، عربوں میں نہیں. آپ وہاں جائیے کسی مسجد میں، آپ نماز پڑھیے، رفع یدین کریے نہ کریے، وہاں قوما کیجئے نہ کیجئے، آئے گا ٹوکے گا. آپ کا خود تجربہ ہوگا، کوئی نہیں ٹوکتا آ کے، بالکل نہیں. تمہارا اللہ کا تعلق ہے، تم جیسے تعلق قائم کرنا ہے کر لو، میں بیچ میں نہیں آؤں گا. لیکن ہمارے پاس یہ ہے کہ پورا مسلی کو گھورتے رہتے ہیں، کیسی نماز پڑھا، اس کا پیسہ میرے پیسے کی طرح ہے کہ نہیں، اس کی ٹوپی میری ٹوپی کی طرح ہے کہ نہیں، اس کی داڑھی اس سائز کے مطابق ہے کہ نہیں ہے جس اسکیل سے میں ناپتا ہوں. چھوڑو، وہ اللہ کا معاملہ ہے، حساب کتاب اللہ کے ہاتھ میں، تمہارے ہاتھ میں نہیں. تو اپنی خبر، اپنی اصلاح کرو کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہوں کہ نہیں ہوں. سنتیں پڑھو، اعمال چیک کرو، سنتیں پڑھو، اعمال چیک کرو. یہ ہے کہ اللہ تعالی مخلوق کی مجبوریوں سے بھی، خوبیوں سے بھی، عیوب سے بھی اور محاسن سے بھی اللہ تعالیٰ جیسے واقف ہے کوئی واقف نہیں ہو سکتا. اور میں نے عرض کر دیا ابھی ہم انسانی پہ ڈسکس کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو دین عنایت فرمایا، اس دین میں وسعت ہے، گنجائش ہے. ہر ایک کو جینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے، کسی کے اندر روحانیت کا بڑا غلبہ رہتا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے اگر رات میں کھانا بچ جائے تو خیرات کرنا، ناشتے کے لیے اٹھا کے نہیں رکھنا، میں لڑوں گا، یہ کہتے تھے. حضرت عثمان غنی نے سمجھایا کہ بھائی اگر بچا کے رکھنے میں کوئی حرج ہوتا تو زکات کیوں واجب کرتا اللہ تعالیٰ نے، ہے نا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ وفات ہوئی، یہ سونے کی اینٹوں کو کاٹ کاٹ کے وراثت تقسیم کی گئی. تو یہ بھی ایک مزاج ہے، وہ زہد کا ایک مزاج ہے. حضرت حسان کا بتایا میں، حضرت خالد کا بتایا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کا ایک مزاج تھا، حضرت ابوبکر کا ایک مزاج تھا، حضرت علی کا ایک مزاج تھا. لہذا مختلف مزاج والے صحابہ جو خدمت کرتے رہے دین کی اور اللہ کی خوشنودی چاہتے رہے، وہ اس کا جو یعنی اس کا جو منبع ہے، سرچشمہ ہے، اس کا جو ریزن ہے، سبب ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں گنجائش رکھی ہے. لڑائی جھگڑے چھوڑیں اور بہت ہی زیادہ محدود نظریے کے حامل نہ بنے کہ میں جس کو دین سمجھتا ہوں وہ دین نہیں. بہت سے دین کی شکلیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب آپ سوچ لیجئے، یہ مثال میں سمجھتا ہوں اتنے پڑھے لکھے ہیں تو ایفرٹ کر جائیں گے کہ حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے تلاوت کر رہے تھے، حضرت عمر سماعت فرما رہے تھے، پکڑ لیا ان کا گریباں، قرآن پاک غلط پڑھ رہے. کہا نہیں، اللہ کے رسول نے مجھے ایسے پڑھا، یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول چلو کھینچ کے لے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس.
बुखारी शरीफ की रिवायत है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, तिरमिज़ी शरीफ में रिवायत है, अबू दाऊद में ये रिवायत है। कौन सी ऑथेंटिक किताब है जिसमें ये रिवायत नहीं है? आप चेक कर लीजिए। लेके गए पकड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में, कहा कि अल्लाह के रसूल ये कुरान पाक गलत पढ़ते हैं। हुजूर ने कहा पढ़ो। तो हज़रत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तिलावत की। वो कुरान पाक के बड़े आलिम थे, बड़े कारी थे। तो हुजूर ने कहा बहुत अच्छा है, कोई गलती नहीं। तो हज़रत उमर ने दबी दबी आवाज में कहा फिर अल्लाह के रसूल मैं गलत पढ़ता हूँ। कहा उमर तुम पढ़ो। तो हज़रत उमर तिलावत सुनाई, का तुम भी ठीक है, तुम भी सही है, दो तिलावत है। तो फरमाया अल्लाह के रसूल ये कैसे हो सकता है? कहा उन्ज़िल कुरान अलैहि सबअति अहरुफिन, हज़रत जिब्राइल ने मुतअद्दिद तरीके से मुझे कुरान पहुंचाया है। अगर कोई मालिक यौमिद्दीन पढ़ रहा वो भी सही है, मलिक यौमिद्दीन पढ़ रहा वो भी सही। नमाज होगी, इमाम हरम पढ़ा करते थे, आजकल एहतियात करने लगे, मलिक यौमिद्दीन पुराने कैसेट्स में मैं खुद सुना। अगर कोई पढ़ रहा है गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन, जैसे आप पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही। लेकिन कोई किसी को आप ये सुने कि वो पढ़ रहा है गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन, ये भी सही है, मुतवातिर है, आप रोक नहीं सकते, नमाज सही होती है इससे। पढ़ लीजिए आप सबा क़िरात और अशरा क़िरात का क्या हुक्म है। ये दीन में वसअत है। अल्लाह ताला ने सारी मखलूक के लिए दीन उतारा, हैदराबादियों के लिए नहीं, किसी एक खास शहर के लिए नहीं, वो भी इंडियन शहर, बरेलियों का शहर, देवबंदियों का शहर, शहर के नाम पे फिरके बन गए, नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह ताला का दीन आफाकी है, जामिअ है। क्यों? इसलिए कि अला यालमु मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर। खुदा जानता है कि बंदों की क्या जरूरियात है, बंदों की क्या एहतियाजात है, बंदों की क्या मजबूरियां है, बंदों की क्या खूबियां। उस लिहाज से उसने अपने दीन को नादिल किया, जैसे उसी लिहाज से उसने जो जाहिरी चीज है, और अजीब बात है जाहिरी चीज में बहुत कॉम्प्रोमाइज है, वो ये कि रिस्क अलग अलग पसंद है लोगों को, खाने अलग अलग पसंद है। इवन अगर कोई वेजिटेरियन है तो इस्लाम उसके खिलाफ थोड़ी है, खाओ तरकारी खा के जिंदा रहो, कोई हर्ज नहीं। ये कहा गया कि जो गोश्त नहीं खाएगा वो मुसलमान नहीं, ऐसी कोई हदीस। तरकारी पे जी रहा है तरकारी पर, दाल पे जी रहा है दाल पर, गोश्त का खूगर है गोश्त, मछली पसंद करता है मछली खाए, चिकन पसंद करता है चिकन खाए। किसी साहब को चिकन पसंद नहीं है, पूरी कोशिश करते हैं फतवा दे मौजूदा दौर की चिकन हलाल नहीं है, हराम है, छोड़ दो। अल्लाह ताला ने ये सारी चीजें हमारे दस्तरखान को सजाया, और अपनी अपनी मर्जी से जैसे बंदे खाने का इंतखाब करते हैं, ऐसे ही हुदूद में, दीन के हुदूद में जो चीजें कि अल्लाह के रसूल से अगर रफ़े यदैन साबित है, कोई कर रहा कर लेने दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूसरी रकात में उठते हुए कौमा साबित है तो फिर उसको कौमा कर लेने दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित है कि वो जरा सा आमीन जोर से बोला तो आमीन बोल लेने दो, ठीक है। तुम जो तुम्हारी तहकीक है, जो फतवे तुम अमल कर रहे हो अमल करो, लेकिन दूसरों के लिए झगड़ा न करो। इसीलिए मैंने कहा बहुत अज़ीमुश्शान आयत है, नतीजे के एतबार से, रिजल्ट के एतबार से। और मैंने ये भी अर्ज किया कि अल्लाह ताला जो रहम फरमाता है, करम फरमाता है, इनामात फरमाता है, ऐसे गैर महसूस तरीके से ऐसी तब्दीली आ जाती है कि जो मसाइल में उलझा और फंसा हुआ शख्स है वो भी नहीं महसूस करता है कि मेरा मसला हल होता जा रहा है। धीरे धीरे मेरा मसला हल होता जा रहा है और मैं अब परेशानी से खुशहाली की तरफ सफर करता चला जा रहा हूँ। इसीलिए एक जगह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, उम्महातुल मोमिनीन से खिताब फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहहरात से, और ये लतीफ का लफ्ज़ अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वज़कुरना मा फ़ी बुयूतिकुन्ना इन्नल्लाह काना लतीफ़न खबीरा, के लतीफ़न खबीरन ये हालत नसब में है काना आने की वजह से। मैं बताया ना ग्रामेटिकल मसला होता है, तो जब कभी लफ्ज़ काना आता है तो उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है, इसकी जो खबर होती है, वो खबर हमेशा मंसूब होगी। अगर आपको ये कहना है कि लड़का खड़ा हुआ था, तो आप अरबी में कहेंगे कानल वलदु काइमन, और जो काइमन बोलेगा उसको 0 नंबर मिलेंगे अगर पर्चा मेरे पास आया तो काना की खबर जो होती है, जिसको आप प्रेडिकेट कहते हैं,
جو سبجیکٹ ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے, خبر جو ہوتی ہے منصوب ہوتی ہے. تو یہاں دیکھیے لطیفاً خبیراً. اب اگر کوئی اللہ نہ کرے یہ کہے کہ بھئی ہر جگہ اللطیف الخبیر اللطیف الخبیر, یہاں پہ اللطیف الخبیر کیوں نہیں, میں کریکشن کر دوں اللطیف الخبیر پڑھوں, تو گمراہی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو ہم الحمدللہ جیسے لکھا ہوا قرآن مجید پڑھتے ہیں, عقل نہیں لڑاتے, لیکن کوئی لڑائے گا تو گمراہی ہو جائے گی نا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ چونکہ گرامر بیسڈ زبان ہے اسی لیے اب حالت نصب میں مفہوم تو یہی ہوگا کہ اے بیویو تمہارے گھر میں جو اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے اس کی تلاوت کا اہتمام کرو, اور اللہ تعالیٰ لطیف و خبیر ہے. اب آپ سوچئے کہ گھر میں تلاوت کا اہتمام کرنے سے اللہ تعالیٰ نے یہ صفت کیوں جوڑ دی؟ سورۃ الاحزاب میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے مضامین ہیں, اور ان مضامین میں زیادہ تر خانواد نبوت سے تعلق رکھنے والے ہیں. وہ اہل البیت کا بھی کانسیپٹ سورۃ الاحزاب میں ہے. اسی میں اللہ تعالیٰ نے امہات المؤمنین سے, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھی, جو آپ کی بیویاں تھی, ان سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم نان نفقہ نہیں مانگ سکتی ہیں. اگر کسی بھی مسلمان کی بیوی نان نفقہ مانگے تو شوہر پہ واجب ہے وہ ادا کرے. نان اور نفقہ یعنی کھانے پینے کا خرچہ اور رہنے کا خرچہ ہر شوہر کی ذمہ داری ہے, اسلامی عدالت میں دینا ہی پڑے گا, واجب ہے وہ. ورنہ آپ نگاہ میں کیوں رکھے ہوئے ہیں, آپ محفوظ کیے ہوئے ہیں نا اپنے کام کے لیے, ان کو محدود کیے ہوئے ہیں, آزاد کر دیجیے. پھر لہذا نان نفقہ واجب ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی خواتین بیویوں سے کیا کہا کہ دیکھو تعالینا امتعکن وسرحکن سراحا جمیلا. نان نفقہ ہو تو پھر نبی کی صحبت چھوڑ دو, کہیں آپ چلے جاؤ. پڑھ لیجیے آپ سورۃ الاحزاب. اور اگر نبی کی صحبت چاہیے تو قربانی فقر و فاقہ پھوکے رہنا ہوگا. وہ دوسرا معیار ہے نا, ہمارا اسٹینڈرڈ نہیں ہے, وہ ہمارا اسٹینڈرڈ نہیں ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ کی چہیتی مقبول ترین بندیاں ہیں. ابھی اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرما کر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اب آپ جائیے اور ہر ایک کے سامنے تخییر دیجئے. تخییر کہتے ہیں سیرت میں, آپ کو یہ پورا چیپٹر ملے گا. تخییر کا معاملہ کیجئے, اس کے معنی ہوتے ہیں کہ ہر ایک کے سامنے آپ یہ پریزنٹیشن کر دیجئے میرے پاس رہنا ہے تو یہ قربانی دینا ہے, ورنہ آپ جا سکتی ہیں. تو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع کیا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندیشہ ہوا کہ جلد بازی میں یہ کچھ کہہ نہ جائے, ذرا خواتین کا معاملہ کئی دن سے فقر و فاقہ چل رہا ہے, بھوک میں یوں بھی انسان کتنا غصے میں کتنا بےتاب ہوتا ہے, آپ اندازہ کیجیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندیشہ ہوا کہ جلدی میں ام المومنین حضرت عائشہ کو فیصلہ کر لیں گی. تو جیسے ہی آیت پڑھ کر کہا لیکن ٹھہرو ابو بکر سے مشورہ کر کے تم جواب دینا. حضرت عائشہ نے کہا آپ کے معاملے میں کسی سے مشورہ, مرنا ہے تو آپ کی دہلیز پہ مرنا ہے, کسی سے مشورہ نہیں, میں کہیں نہیں جانے والی. صاف کہا ام المومنین حضرت عائشہ نے. پھر فرمایا کہ ایسی مصیبت کہ 3 مہینے گزر گئے اور میرے گھر چولہا نہیں سلگا. 3 مہینے بیوی آپ لوگ زندہ کیسے رہی؟ تو کہا انصاری صحابہ جو ہے کھجور اور پانی بھیج دیتے تھے, اس پہ چل گیا, گزارا ہو گیا. اتنی قربانیاں دی ام المؤمنین نے. اب اتنی قربانیاں, اس قدر دقتیں مشقتیں, ایک دن کا فاقہ مشکل ہوتا ہے نا. روزے میں کیا عالم ہونے لگتا ہے. افطار میں سیرن تو سیرن باہر سے کار کا ہارن سنائی دے تو کھجور کی طرف ہاتھ جاتا ہے ہماری بھوک کے, ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن آپ سوچئے مہینوں ایک کھجور 2 کھجور کھانا, پانی پی لینا, کھجور کھانا, پانی پی لینا, اور عبادتوں میں کوئی کمی نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی کمی نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کوئی کمی نہیں. اتنی بڑی قربانی لینے کے بعد اللہ تعالیٰ لطیفاً خبیرہ کیسے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ وہ معاملہ کرے گا کہ جس کا تم کو اندازہ ہی نہیں, سوچ ہی نہیں سکتے. انسان کی سوچ نہیں جا سکتی. انسان کی سوچ کہاں تک گئی؟ فرسٹ لیڈی, خاتون اول صدر جمہوریہ یا ان کی بیوی, یہیں تک گئی نا. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں,
یہ کوئی چیز نہیں، ہم قیامت تک کے لیے اعلان کرتے ہیں تم سارے مومنوں کی ماں ہو. یہ مقام تم کو ہم دے رہے ہیں کہ قیامت تک جتنے مومن آئیں گے ان سب کی تم ماں ہو، اور جو تم کو ماں نہیں مانے گا وہ مومن نہیں ہے. قرآن پاک کا فیصلہ ہے. بھیا پڑھ لیجیے تدبر کے ساتھ سورۃ الاحزاب، سرسری ترجمے سے کام نہیں چلے گا، اور فکر تفسیر کے ساتھ آپ پڑھ لیجیے کہ اور یہ نبی کی بیویاں فرمایا یہ مومنوں کی مائیں ہیں. ارشاد فرمایا مومنوں کی مائیں ہیں، اور وہ بھی جمع کا صیغہ ہے، پلورل فارم. اور عربی میں کم سے کم 3 ہونا ہوتا ہے پلورل کے لیے، انگلش کی طرح نہیں ہے 2 ہو تو پلورل ہو جائے. لہٰذا آپ اندازہ کیجیے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کیا مقام عنایت کیا، اور دنیا میں یہ مقام عنایت کرنے کے بعد سے اب وہ مومنوں کی مائیں ہو گئی، تو ماؤں کا احترام، ماں کی محبت، ماں کے مقام اور عظمت کا اندازہ. دنیا کے مسائل ایسے حل ہو گئے کہ صحابہ کا عالم یہ تھا کہ ان کے گھر میں کھانا لوگ کھائیں نہ کھائیں، امہات المومنین کے گھر ٹفن بیچتے تھے، کھانا بیچتے تھے. آج میرے گھر یہ بنا ہے، آج میرے گھر کھچڑا بنا، آج میرے گھر ہریسا بنا، آج میرے پاس نئے کھجور آئے. لیکن یہ بھی قربان جائیے، یہ بھی کتنی بڑی قربانی ہے کہ جو ان امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن، ان ساری امت کی ماؤں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جس معیار کی زندگی قبول کی تھی، اپنی وفات تک وہی معیار رکھی. اب آپ پڑھ لیجیے سیرت عائشہ کہ تمہیں تحفے آتے تھے لگاتار خیرات، یہاں تک کہ روزے میں تھی اور عالم یہ تھا کہ افطار کا وقت قریب ہونے جا رہا ہے، اور آپ ہے اور آپ کی بادی ہے خدمت کرنے والی خاتون، دونوں گھر میں ہیں، دونوں روزے سے ہیں. اسی اسنا ایک خاتون آتی ہے مانگنے والی، میرے دونوں بچے بھوکے ہیں. تو ام المومنین کہتی میرے حصے کی بھی روٹی دے دو، تمہارے حصے کی بھی روٹی دے دو. وہ کہتی ہے بی بی ایک رکھ لیں گے، افطاری کا وقت قریب کا نہیں، دونوں روٹی دے دو، اللہ تعالیٰ مالک ہے. مغرب ہو گئی اور ام المؤمنین نے نماز مغرب کی ادا کر لی، اور دعائیں جو معاملات تھے اس سے فارغ ہوئی. معلوم یہ ہوا کہ پھر دوسرے انصاری خاندان کی جانب سے افطاری کا سامان آ رہا ہے، کھجوریں آ رہی، تو کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا، اس سے روزہ کھول لو. لیکن یہ جو آج ہم پہ زندگی مسلط کر دی گئی کمپٹیشن کی، دنیا کا معیار بلند کرو، دنیا کا معیار بلند کرو، دنیا کا معیار بلند کرو. کتنے ساتھیوں کو میں نے دیکھا جدوجہد کرتے کرتے کماتے چھوٹے گھر سے بڑا گھر بن جا رہا ہے، جوبلی جب سب کچھ ہو گیا تو دنیا چھوڑ کے چلے گئے. معیار کو روکیے، عبادتوں کے معیار کو بڑھائیے، صدقات کے معیار کو بڑھائیے، قربانی کے معیار کو بڑھائیے. یہ زندگی عارضی ہے، جیسے ہے زندگی ویسے ہی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، کوئی ہاتھ میں لے کے جانے والا نہیں انسان. لہذا معیار جو کام آنے والی چیزیں ہیں ان کا بڑھانا چاہیے، جو بیکار چیزیں دنیا میں ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ معیار کے پیچھے نہ پڑے. تو ارشاد فرمایا کہ دیکھو بیبیوں، یہ نبی اور رسول کی صحبت میں رہنا ہے، ہمارے رسول کی صحبت میں رہنا ہے تو بڑی قربانی دینی ہوگی. نہیں تو پھر آؤ دنیا کی نعمتیں کھول دیں گے تم پہ. ارشاد فرمایا سراحا جمیلا، وہ بتا کریں گے کھا پی کے محل میں رہنا، لیکن رسول نہیں ملیں گے، نبی نہیں ملیں گے، دونوں میں سے ایک کو لینا. اور انہوں نے قربانی دی تو فرمایا ان اللہ کان لطیفا خبیرا، اللہ تعالیٰ بہت غیر محسوس طریقے سے تم کو انعامات دے گا. اور خبیر وہ نیتوں سے واقف ہے، تمہارے ارادوں سے واقف ہے. یہ نہیں ہو سکتا نعوذ باللہ جو منافقین کے سلسلے میں ارشاد فرمایا بدنیتی کے ذریعے سے اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کو تھوڑی دھوکہ دے سکو گے، وہ نیتوں سے واقف ہے. لہذا امہات المؤمنین کی نیتوں سے واقف، ان کی عبادتوں سے واقف، ان کی سرگرمیوں سے واقف، ان کی دعاؤں سے واقف. نوازا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے نوازا کہ قیامت تک سارے مومنوں کی وہ ماں، اور پھر دنیاوی زندگی کے مسائل بھی اللہ تعالیٰ نے حل فرما دیے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کے خفیہ، ایسے خفیہ کا لفظ شاید زیادہ صحیح نہ ہو، لیکن ایسا انداز نعمت دینے کا جو میں اور آپ محسوس نہیں کر سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. اسی شان کے ساتھ تم رابطہ رکھو، اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑو. ایک چیز لیتا ہے
تو اس سے کہیں عمدہ چیز وہ عطا کرتا ہے. اور وقت نہیں ہے، وقت تھوڑا ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ حضرت خضر نے ایک لڑکے کو جو پتھر دے کر مارا ختم کر دیا. کیوں؟ اس سے کہیں خوبصورت، حسین اور ہدایت یافتہ بیٹا اللہ تعالیٰ دینا طے کر چکا تھا. ابھی روئیں گے ماں باپ، میرا بیٹا مر گیا، میرا بیٹا تڑپیں گے، اور جب تڑپ کے دعائیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا. تو حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے کہا میں نے اس لیے اس کو اللہ کے حکم سے کیا. انہوں نے کہا ما فعلت ان امری، میں اپنے سے نہیں کر رہا ہوں، میرا معاملہ الگ ہے، آپ کا معاملہ الگ ہے. آپ کو شریعت مل رہی ہے، مجھے اندرونی طور پہ کچھ امور مل رہے ہیں جس کو امور تکوینی کہتے ہیں، تشریعی نہیں کہتے. وہ حضرت خضر کے ساتھ محدود تھے. آج نہیں، آج ایک بندہ بھی ماریں گے تو پولیس میں جائیں گے آپ. وہ حضرت خضر کا معاملہ تھا. تو حضرت خضر نے بچے کو ختم کر دیا اور فرمایا کہ اس لیے کہ اراد ربک کا، اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تھا یہ بچہ فتنہ بننے والا، یہ ختم ہو جائے، اس سے کہیں نیک، اچھا، عمدہ، اعلیٰ اولاد عنایت کریں گے. یہ لطیف ہے. وہ کہاں سے عطا کرے گا اس کا ہم کو اندازہ نہیں ہوتا. لہذا اللہ تعالیٰ سے صلہ جوڑے رہے. اور کتنے مرتبہ ہمارے نوجوان بعض ایک چھوٹے امتحان میں فیل ہو جاتے، لیکن آگے چل کے دوسری راہیں ایسی کھل جاتی کہ اس چھوٹے سے امتحان کی ان کی زندگی میں کوئی اہمیت ہی نہیں رہ جاتی. راہیں کھولنے والا تو اللہ تعالیٰ، اس کی ذات پہ بھروسہ کہ چھوٹے موٹے امتحان میں فیل ہو جائے، مایوس نہ ہو. کبھی کوئی اچھی نوکری ملنے کا چانس نہیں ملی، مایوس نہ ہو. کہاں لے جا کر اللہ تعالیٰ کون سی ترقی دینے والا ہے، وہ لطیف الخبیر، وہی لطف فرمانے والا، وہی باخبر ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت کے ساتھ اسے جڑے رہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رحمتوں والا معاملہ فرمائے گا اور کامیابی عنایت فرمائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.